عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ أو كما قال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 3 اسباب کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں 2 گزر گئے، اب تیسرا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے اور انسان محبت میں سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ تیسرا کام یہ کرے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، پڑوسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے، پڑوسی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، پڑوسی کے حقوق معلوم کرے، پڑوسی کو اپنے پڑوسی سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے مال پر ڈاکہ ڈالے گا یا میری عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا یا اور کوئی نقصان پہنچائے گا، بلکہ وہ مطمئن ہو، جب بیمار ہو جائے تو پڑوسی اس کو پوچھنے کے لیے چلا جائے، بھوکا ہے تو اس کو کھانا بھیج دے، ننگا ہے تو اس کو کپڑا بھیج دے، مقروض ہے تو اس کو قرض ادا کرنے کی اس میں مدد کرے، اس کا قرض دینا ہے تو اسے ابھی مہلت دے دے، پڑوسی تھا اس نے قرض لے لیا تو ابھی دے نہیں پا رہا، دینا چاہتا ہے لیکن غریب ہونے کی وجہ سے دے نہیں پا رہا، تو اس کو مہلت دے دے، چلو بھائی 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، نہیں دے سکے تو 1 مہینہ اور میری طرف سے رخصت ہے۔ اب دیکھیں کہ اب بھی وہ مہلت دینے سے بھی وہ پورا نہیں اتر رہا تو کچھ کم کر دے، چلو بھائی سارے نہیں دے سکتا تو جتنے آپ نے دینے آدھے دے دے، آدھے رکھ لے۔ عمل کرنے پہ آدمی آئے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی آپس میں ان کا کچھ لین دین تھا، تو
مانگنے والا لینے والا جو ہے ذرا سخت کلام کر رہا تھا دینے والے کے ساتھ، تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھے، انہوں نے سن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوئے اور اشارہ کر دیا، جو دینے والا تھا اس کو یوں ہاتھ کر کے اشارہ کر دیا، کیا مطلب؟ یعنی آدھا چھوڑ دیتے، آدھا لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس دوسرے تو کہا پھر اب آدھا تو دے دو، بات آسان ہو گئی۔ تو پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہ مجھے تو کہیں خوف ہونے لگا پڑوسی کو وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ پڑوسی کے اتنے حق ہیں۔ پھر پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی کوئی بھی ہو، تین قسم کے ہوتے ہیں پڑوسی، ہمسائے۔ ایک تو وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ تین وجوہ ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی وہ اچھے سلوک کا حقدار ہے، رشتہ دار ہونے کے ناطے سے بھی وہ اچھے سلوک کا حقدار ہے، اور پڑوسی ہونے کے ناطے سے بھی وہ اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں ہے، مسلمان ہے، پھر بھی دو حق اس کے بنتے ہیں، ایمان اور پڑوس کا۔ تیسرا وہ پڑوسی نہ مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی اور مذہب رکھتا ہے، تو پڑوسی تو ہے، پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، کچھ بھی رکھتا ہے علم، مگر یہ کہ اگر وہ تمہارے دین کے خلاف ہو، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، وہ جڑیں تمہاری کاٹنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کوئی سلوک کا حقدار نہیں ہے۔ جب صرف پڑوسی ہے، آپ کے دین کے بارے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو پھر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، جتنا ممکن ہے اتنا کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ اور پڑوس، حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ پڑوس کم از کم چاروں طرف سے 40 گھر کا ہوتا ہے۔ یہ پڑوسی ہیں سارے، اس گلی کے بھی، اس گلی کے بھی، اس گلی کے بھی، اس گلی کے بھی۔ اور ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ہمارے گھر کے ساتھ جو دوسرا گھر ہے اس کا پتہ نہیں ہے کون ہے کون نہیں۔ یہ بڑے شہروں میں بڑے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں تعلق رکھتے، وہ تو چلو گھر میں ہیں، ہم جو نماز پڑھنے آتے ہیں بس چپ کر کے نماز پڑھ کے کبھی کسی کا حال نہیں پوچھا، کبھی کون ہے کون نہیں، کبھی جنازے کا اعلان ہو جائے تو کہیں فلانا، پتہ نہیں کون ہوگا، کہاں، کدھر، حالانکہ وہ روزانہ نماز پڑھنے آتا ہے۔ ہمیں نمازی جو ہم نمازی ہیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے نا، ان کے حالات معلوم ہوں۔ کچھ لوگ تو تعلق اس وقت سنتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کوئی غرض ہوگی، میں بڑا آدمی ہوں۔ اور بڑا آدمی کوئی نہ سمجھے، سب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ یا دوسرا کہتے ہیں مجھے کیا ہے، وہ بڑا ہے تو میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ وہی جو بڑا اپنے آپ کو کہہ کر شاید ہمارے خیال میں ہوگا، کبھی آپ اس سے سلام کر لیں، اس سے نام پوچھیں، آئندہ کل وہ آپ کو خود سلام کرے گا۔ آج آپ پہل کریں، ہمت کریں،
السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیا نام ہے، کدھر رہتے، اتنی بات کر لیں تو کل جب آپ ملیں گے تو وہ آپ کو سلام کریں گے، اس طرح تعلق بڑھ جائے گا۔ نمازی ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے نبی علیہ السلام کے پاس، مختلف شکلوں میں آتے تھے، انسان کی حضرت دحیہ کلبی کی عام طور پر شکل میں آتے تھے، کبھی اور شکل بھی۔ تو صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم حیران ہیں، یہ بندہ جو آیا ہے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے اور مسائل بھی پوچھ رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتی یہ کون ہے، یا اس بستی کا ہے، تو پھر ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے مدینہ کے علاقے کا ہے، یہاں دور دور تک لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو سب لوگوں کو ہم جانتے ہیں، اس کو تو ہم نہیں جانتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر ہے، کہیں سے آیا ہے، اور جب ہم اس کی وضع قطع کو دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کسی گھر سے ابھی نئے کپڑے نہا دھو کے صاف ستھرا ہو گیا ہے، اگر دور سے آتا تو کپڑے کم از کم کچھ نہ کچھ تو میل ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس واسطے یہ بیان کر، حدیث تو وہ حدیث جبرائیل بڑی اہم حدیث ہے، اس کے اندر 4-5 سوال کیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس واسطے حیران ہے کہ اگر اس شہر کا ہے تو ہم اس کو جانتے، اس کو ہم نہیں جانتے تو معلوم ہے باہر کا ہے۔ تو ہماری بستی میں جو بندے رہتے ہیں، ہمارے بلاگ میں جو رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے چاہیے، جاننا چاہیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو پھر پتہ کرے کہ میرے ہمسائے کے لوگ کیسے ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں تو واہ بھائی واہ، بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا، اس کی دعا ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، میری جنت بن جائے گی، میری دنیا بھی بن جائے گی۔ غریب آدمی کو جب آدمی محبت کے ساتھ پیار کر کے کچھ دے لے تو وہ دعا کرتا ہے۔ یہ غریب لوگوں کی دعائیں ہیں جس سے کام چل رہا ہے، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور جو امیر آدمی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی۔ غریب لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، یا اللہ قحط کو ختم فرما، یا اللہ گرانی کو ختم فرما، یا اللہ بیماریوں کو ختم فرما، اس طرح وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بڑے امیر لوگوں کی تو رسمی ایک ہوتی ہے، جی فلانے نے بڑے اچھے الفاظ میں فلانے کی موت پر تعزیت کر دی ہے، وہ اخباروں میں بھی آئے گا، ریڈیو میں بھی آئے گا، ہر جگہ آئے گا۔ اور غریب آدمی جائے گا وہاں بات بھی کرے گا ان کے ساتھ، ان کو تسلی بھی دے، ان کی خدمت بھی کرے گا، پھر بھی اس کا نام تھوڑی آتا ہے۔ تو اس واسطے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی جو ہیں یہ جنت میں بھی لے جائیں گے، یہ پڑوسی کی سفارش بھی کرے گا، یا اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، اس نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا، یا اللہ اب اس کی بخشش کر دے، سبھی ہوگا۔ مختلف لوگوں کو سفارش کرنے کا موقع ملے گا، اس میں ایک پڑوسی بھی ہوگا، پڑوسی جو نمازی ہیں دوسرے ایک دوسرے کے یہ بھی سفارش کریں گے، یا اللہ یہ آدمی تو میرے ساتھ نماز پڑھنے آتا تھا، ایک دن میرے ساتھ ہی پڑھ رہا تھا یہ نماز، اللہ اکبر۔ ایک صاحب فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام جنازے کے لیے جان لگے، تو کچھ حضرات نے روک دیا، اس کا تو پتہ نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں کوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یار کبھی کسی نے اس کو دیکھا ہے کہیں نماز پڑھتا آتا جاتا مسجد میں؟ ایک نے کہا جی ہاں، یہ میرے ساتھ ایک دفعہ آیا تھا۔ اچھا چلو پھر مسلمان ہے، چلو جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو یہ ایک دوسرے کے نمازی سفارش کریں گے، دوست ایک دوسرے کی سفارش کریں گے،
وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی کیا کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، احسان جتنا تم سے ممکن ہے۔ مالی احسان کر سکتے ہیں، کم دعا کے احسان، بیمار ہے پوچھنے چلے جائیں گے، یہ بھی ایک احسان ہے۔ تیمارداری کر لی، اس کا کوئی نہیں ہے اس کو ہسپتال میں لے جانے والا، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، آپ نے سواری بھیج دی، آپ نے بندہ بھیج دیا، یار اس کو لے جاؤ، اس کے جو ہیں کوئی لے جانے والے نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ دور ہیں، پہنچ نہیں سکتے، دور ہیں، تو ہم اس کی مدد کیوں نہ کر لیں؟ آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا، تو اس ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں تعاون کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔